بسم الله الرحمن الرحیم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, सबसे पहले मैं इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के लिए हमारे ही इस IRGC के मदरसे उबई इब्न काब के एक तालिब इल्म अब्दुल्लाह को मैं तिलावत कलाम पाक की दावत देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इन आयात के तर्जुमे के लिए मैं कारी इमरान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और तर्जुमा सुनाएं। सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसमान और ज़मीन हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है।
تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر جسے اللہ بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسول میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، مرکز ابن القیم الاسلامی IRGC میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ چوتھا اسلامی کانفرنس ہے جو یہاں منعقد ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے 3 کانفرنس یہاں چلائے جا چکے ہیں۔ تو اس کانفرنس کے اس موقع پر میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے علماء سے ہمیں اس موقع پر باتیں سننے کی توفیق دی ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری پوری توجہ علماء کرام سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی طرف مبذول ہو، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں۔ تو میں سب سے پہلے شیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر کہ مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حتی المقدور کوشش کریں اس سے مستفید ہونے کی۔ تو اس سے پہلے تو میں ہمارے محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا محترم کا مختصر سا تعارفی خاکہ پیش کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو اور پتہ چل سکے کہ ان علماء کرام کی کیا خدمات ہیں اور معاشرے میں ان کا کیا اہم رول ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے ایک گھر میں، ایک مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ورثۃ الانبیاء کو یہاں پر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں، ہمارے خاص طور پر چنئی کے باشندوں کو علماء سے استفادہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح حق ہمیں یہاں پر استفادہ کریں۔ تو میں مختصر سے استاد محترم شیخ سماحت الشیخ عبد الوکیل محمدی مدنی کا تعارف کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل علم کیا کیا خدمات کرتے ہیں، کیا کیا قربانیاں ادا کی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ شیخ عبد الوکیل حرفن علی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی تعلیمی آغاز جامعہ محمدیہ رائے دود سے شروع ہوئی، الحمدللہ آپ نے وہاں پر عالمیت کی۔ اس کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے آپ فضیلت حاصل کیے، پھر فوری آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ مدینہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کلیۃ الحدیث، تخصص فی الحدیث، اسپیشلائزیشن آف حدیث کو آپ اس کورس کیے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر موقع عطا فرمایا، اور کبار علماء سے آپ استفادہ اور علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ان میں سے شیخ ربیع بھی ہیں اور دوسرے عمر فلاطہ، یہ جو بھی ہیں بڑے بڑے علماء کے ساتھ آ کر آپ آ کر ان سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ فی الحال شیخ سماحت شیخ عبد الوکیل العمری المحمدی المدنی حفظہ اللہ پرنسپل کلیۃ الحدیث کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، جو معروف ادارہ ہے کرناٹک میں، بنگلور میں،
جو واحد ادارہ جو جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کے سلیبس کو چلاتے ہوئے آ رہا ہے الحمدللہ، تو اس کے پرنسپل کی حیثیت سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک میں اور اپنے علاقے میں کئی دروس، علمی دروس چلتے ہیں، آپ کو کئی جگہ سے مدعو کیا جاتا ہے دین کی خدمات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے الحمدللہ کئی دین کی خدمات لے رہا ہے۔ اور یہ رہا مختصر کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہل علم سے استفادہ کرنے کے ہمیں موقع فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا جو عنوان جیسا کہ شیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ نے فرمائے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ استاد محترم شیخ عبد الوکیل محمد مدنی آپ آئے اور ہمیں آپ کے کلام سے مستفید کرے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مرکز الامام ابن القیم، دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے فضل اور اسی کے احسان کے نتیجے میں آج ہم یہاں اکٹھا ہیں، اور یہ جو کانفرنس راہ ہدایت کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا اس سے پہلے بھی اس طرح کی کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں۔ IRGC کی جو خدمات ہیں، چاہے چنئی شہر کی حد تک ہو یا ریاستی پیمانے پر، وہ مشہور اور معروف ہیں۔ میں اس موقع پر جو بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی اس ادارے میں کام کرنے والے، دینی کام کو آگے بڑھانے والے علماء ہیں، جو بھی متعاونین ہیں، میں ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ان نیکیوں کو اللہ ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ آمین۔ برادران اسلام، مجھے جو موضوع خطاب کے لیے دیا گیا ہے کہ حالات حاضرہ میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جو دور حاضر کے حالات ہیں، انتہائی مسلمانوں کے لیے نازک ہیں، چاہے ملکی سطح پر ہو یا عالمی پیمانے پر۔ مسلمان انتہائی سخت مشکل ترین دور سے گزر رہے،
اور مسلمانوں پر کئی نواحی سے، کئی جوانب سے مسلسل انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، ان پر حملہ ہو رہا ہے، داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی۔ لیکن فی الحال مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، عالمی پیمانے پر سارے کافروں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے عقیدے سے، ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے، ان کے دین اور ایمان میں کمزوری پیدا کی جائے۔ سابقہ ادوار میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھیں، لیکن دور حاضر میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے عقیدے پر، ثابت شدہ مسلمہ عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اسلام میں کمزور ہو جائیں۔ یہ جو حملہ ہے اس کو آپ غزوہ فکری سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایک منظم سازش ہے، ایک منظم کوشش ہے جس میں یہودی، عیسائی، بلکہ دنیا کے سارے کافر اکٹھا ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دنیا کا ہر انسان احترام کرتا تھا، احترام کے ساتھ نام لیتا تھا، اپنے تو اپنے بلکہ بیگانے بھی متاثر تھے، اور سارے آپ کی تعریف کے گن گاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ گویا سارے اسلام پر حملہ ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے جن کے توسط سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کسی صحابی پر کیچڑ اچھالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام بدنام ہو جائے، اسلام میں شک اور شبہ پیدا کیا جائے، اور مسلمانوں کی وہ کتابیں جو ہر مسلمان کے پاس مسلمہ ثابت شدہ حقیقت رکھتی ہیں، ہر مسلمان جن کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ان کتابوں میں شک پیدا کرنا، اور اس پر مستزاد مسلمانوں کے اپنے داخلی مسائل، ملکی سطح پر آپ دیکھ لیں بلکہ عالمی سطح پر شرک، الحاد، بے دینی، کفر، بدعت، نفاق اتنی تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں اور مسلمانوں میں عام ہو رہی ہیں، جڑ پکڑ رہی ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ نازک ترین حالات ہیں مسلمانوں کے، اور یہ بھی مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا مسلمان دور ہوگا اتنا ہی ہدایت سے دور ہوگا، اور گمراہی سے، فتنوں سے اتنا ہی وہ قریب ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں بدتر ہوگا، برائی سے قریب کرنے والا، فتنوں میں مسلمانوں کو واقع کرنے والا ہوگا۔ تو ہر دن کے ساتھ نئے فتنے، نئے رسم و رواج، نئی چیزیں مسلمانوں میں آئیں گی۔ تو ان حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے نوجوان ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں اور بسا اوقات ایسے قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف اسلام بدنام ہوتا ہے بلکہ اس اقدام کی وجہ سے بسا اوقات مسلمانوں پر حرف آتا ہے۔ مسلمانوں کو ان حالات میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام کہ مسلمانوں کو علم سے جوڑا جائے، علم سے قریب کیا جائے، اس لیے کہ جہالت سے اور جاہل سے معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی جاہل شخص نہ اپنے محلے کو سدھار سکتا ہے، نہ اپنے قریے کو سدھار سکتا ہے، بلکہ حتیٰ کہ اپنے گھر کو بھی سدھار نہیں سکتا۔ کسی جاہل سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ علم سے جتنا زیادہ انسان قریب ہوگا، مسلمان قریب ہوگا، اتنا ہی وہ فتنوں کا علاج کر سکتا ہے، فتنوں سے نمٹ سکتا ہے، اور خاص طور سے کتاب و سنت کا علم۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتنے نئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنے واقع ہوئے، ارتداد کا فتنہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ارتداد کا فتنہ آیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علم کے ذریعے اس فتنے کا دفاع کیا۔ صحابہ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، مسجد میں آئے، خطبہ دیا، خطبہ دیتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ صحابہ نے سنی، انہیں ایسے محسوس ہوا کہ گویا یہ پہلی مرتبہ آیت سن رہے، ابھی ابھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جس صحابی کو دیکھیں قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تلاوت کرنے کے بعد اسی آیت کریمہ کو دہرا رہا ہے، اسی کو پڑھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیر مجھے کھڑا نہیں کر سکتے، پیروں میں طاقت نہیں، بیٹھ جاتے۔ اور جو فتنہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ فتنہ کیسے ختم ہوا؟ علم کی وجہ سے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی گئی، تلاوت کی گئی تو فتنہ فروغ ہوا۔ آج بھی جتنے فتنے جنم دیتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس کا مصدر، اس کا ماوا جہالت ہے۔ جہالت کی وجہ سے کفر ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے شرک ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے بدعت ہوتی ہے، اور جاہل ہر وہ کام کر دیتا ہے جو اسلام کے منافی ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر فتنوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کریں، کتاب و سنت کا علم سیکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جب فتنہ خلق قرآن واقع ہوا تو اس کا جواب دیا، اس کا مقابلہ کیا علم کے ذریعے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں
فلسفہ اور یونان کا فتنہ اٹھا اور ان کتابوں کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے گئے، تو اس کا مقابلہ کیا علم کے ذریعے۔ ہر دور میں علم کے ذریعے فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز مسلمانوں کے جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے آپ کو علم سے جوڑے، کتاب و سنت کے علم سے۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگ عالم بن جائیں، سارے لوگ مدارس کے فارغ التحصیل ہوں، نہیں، معاشرے کو ہر قسم کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، معاشرے کو ہر قسم کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يذكرون۔ ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو علم سیکھے، عالم بنے، اور معاشرے کو دوسرے افراد کی بھی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، تعمیر کے لیے انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، بچوں کو سدھارنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ غرض ہے کہ ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ماہر پیدا کیے جائیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں مسلم ممالک کو خطاب کرتے ہوئے بڑی اہم بات کی تھی کہ آج ہمارے مدارس، ہمارے جامعات اور بہت سارے ایسے مراکز جہاں تعلیم کا نظم پایا جاتا ہے، تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن جو عالمی زبانیں ہیں وہ زبانیں نہیں سکھائی جاتی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے مسلم ممالک کو خطاب کرتے ہوئے اپنی کتاب میں کہا تھا، کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ مسلم ممالک کچھ ایسے لوگ تیار کرتے جو شریعت میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی اور زندہ زبانوں پر عبور حاصل کرتے، اور ان ممالک میں جہاں اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں ان ممالک میں ان کو بھیجا جاتا اور یہ لوگ یہاں دعوتی کام کرتے، یہ لوگ اسلام کا دفاع کرتے، اسلام کے لیے کام کرتے۔ کیا ہی بہترین ہوتا۔ آج مجھے بتائیں، اسلام کے خلاف کوئی تحریر لکھی دی جاتی ہے، کوئی تحریر کسی اخبار میں آتی ہے، اس کا جواب دینے والے ہم میں کتنے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کہیں کوئی تقریر ہوتی ہے اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے خلاف، اس کا جواب دینے والے ہم میں کتنے لوگ ہیں؟ گنتی کے چند لوگ، اور یہ چند لوگ بھی بسا اوقات جواب دینے کی جسارت نہیں کرتے، جواب دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ امت کا یہ فریضہ تھا، یہ واجب تھا، جس کی جانب سے امت تساہل اور تغافل کا شکار ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ علم حاصل کریں، اور علم کی بنیاد پر دعوتی کام اگر کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اسی لیے جہالت کو ختم کیا جائے، جہالت کو دور کیا جائے۔ اور ایک اور افسوس کی بات، بہت سارے ایسے قریے، آپ کسی شہر میں چلے جائیں، کسی بستی میں چلے جائیں، کسی بستی کے کسی شہر میں کسی محلے میں آپ کو قبر تو نظر آ جائے گی، مزار تو مل جائے گی جہاں لوگ زیارت کرتے ہیں، لیکن آپ کو بسا اوقات وہاں کوئی مدرسہ نہیں ملے گا، وہاں کوئی مکتب نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی اسکول آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مزار تو بہت بن گئے، ہر گلی میں آپ کو، بلکہ بسا اوقات بعض مساجد میں بھی قبریں اور قبے بنائے گئے، لیکن آپ کو شہر میں بسا اوقات اسکول نہیں ملے گا، بسا اوقات مدرسہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بسا اوقات آپ کو مکتب وہاں نہیں ملے گا۔ اگر مزار بنا کر مسلمان یہ توقع رکھتے ہیں
کہ شاید اچھے مسلمان معاشرے کو مل جائیں تو یہ خام خیالی ہے، یہ ظن ہے، اور بالکل فاسد ظن ہے، فاسد گمان ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھار کرنا ہے، تو میرے محترم مسلمان دوستو، علم کے جو وسائل ہیں ان کو ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر مکتب میں آپ فراہم کریں۔ قبروں کو آپ کنارے لگا دیجئے۔ مرنے کے بعد یہ پیسہ، یہ روپیہ جو قبروں پر صرف کیا جاتا ہے، مردوں کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فکر بڑی عجیب ہے، مسلمانوں کی سوچ بڑی عجیب ہے کہ جب تک مسلمان بچہ زندہ تھا اس کی تعلیم کی فکر نہیں کی، جوان ہوا بے روزگار تھا اس کو روزگار فراہم کرنے کی فکر نہیں کی، بوڑھا ہو گیا بیمار ہو گیا اس کو علاج کرنے کی فکر نہیں کی، جب تک زندہ تھا اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد روپیہ صرف ہوتا ہے پھولوں کی خریداری پر، مرنے کے بعد چادر خریدنے کے لیے روپیہ پیسہ صرف کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو پختہ بنانے کے لیے روپیہ پیسہ صرف کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو ٹھنڈک کے نام پر بعض اقسام کے کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد خیال آیا، جب تک بچہ تھا تعلیم کی فکر نہیں ہوئی، جوان تھا اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کے روزگار پر نہیں لگایا، بوڑھا تھا بیمار کا علاج نہیں کیا، خیال آیا تو کب؟ مرنے کے بعد۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ پیسوں کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے، زندہ قوموں کو ہوتی ہے، زندہ انسانوں کو ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہونے لگا، انتقال کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم پر جو لباس ہے، جو کپڑا ہے، اسی لباس کو، اسی کپڑے کو میرے لیے بطور کفن کے استعمال کر لینا، اسی کپڑے کو استعمال کر لینا۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے نیا کفن خرید لیں، نئے کفن کا انتظام کر دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک اہم بات کہی تھی، کہا کہ نئے کپڑوں کے زیادہ ضرورت مند زندہ لوگ ہیں، زندہ انسان ہیں، ان کو زیادہ حاجت ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ سوچ کیسی ہے؟ اگر انسان کا عمل اچھا ہو، انسان نیک ہو، تو بوسیدہ کفن جنت کی نعمتوں سے اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر اعمال برے ہوں، چاہے نیا کپڑا پہن کر انسان قبر میں کیوں نہ چلا جائے، برے عمل کے ساتھ نیا کفن انسان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کے لیے سنجیدگی کے ساتھ محلے سے لے کر شہروں تک، مساجد سے لے کر مکاتب تک، ہر جگہ ایک تحریک چلائی جائے، اور ہر مسلمان اپنے طور پر اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اور جو حصہ وہ علم کے لیے ڈال سکتا ہے وہ حصہ معاشرے کو فراہم کرے۔ اسی سے مسلمانوں کی ترقی ممکن ہے، اسی سے فتنے ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ فرض کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہ سیکھے تو گنہگار ہے، علم حاصل نہ کرے تو گنہگار ہے۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، یہ پہلا کام ہے۔ مسلمانوں کے کرنے کا دوسرا جو کام ہے وہ دعوت اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے، کتاب و سنت کی کچھ باتیں لوگ سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ ان باتوں کی طرف ایسے لوگوں کو بلائے جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے ہیں۔ دعوت اللہ کا کام سب سے اہم کام ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ سارے انبیاء دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ جو بھی شرک ہوتا ہے، جو بھی کفر ہوتا ہے، جو بھی فتنے واقع ہوتے ہیں، کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے،
آج ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم حکم تو بہت جلد لگاتے ہیں. کسی مسلمان کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیں, ہم نے حکم لگا دیا یہ کافر ہے, ہم نے حکم جوڑ دیا یہ فاسق ہے, یہ منافق ہے. ہم حکم لگانے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بیچارہ یہ جو مسلمان غلط کام کر رہا ہے بسا اوقات سنت سمجھ کر بدعت کرتا ہے, توحید سمجھ کر شرک کر لیتا ہے. کذالک کنتم من قبل, ہر مسلمان سوچے کہ اس کے باپ دادا بھی تو مشرک تھے, جہالت کی وجہ سے شرک کرتے, جہالت کی وجہ سے بدعت کرتے, جہالت کی وجہ سے غلط کام کرتے. صحیح اگر راستہ اس نے اختیار کیا ہے, راہ ہدایت اگر اس نے چنی ہے, کیوں معلوم ہونے کے بعد کہ یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ معصیت کا کام ہے, گمراہی کا کام ہے, معلوم ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا, چھوڑ دیا. یہ جتنے رسم و رواج آج معاشرے میں ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے, لاعلمی میں کوئی کام کر لیا. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, صحیح علم رکھتے ہیں, تو لوگوں کو صحیح چیز کی طرف, کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں, دعوت دیں. انبیاء نے اس کے لیے کتنی کوششیں کی. اگر ہم میں کا ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے کہ ہمارے ذریعے کتنے لوگ راہ راست پر آئے, ہم نے کتنے لوگوں کی ہدایت کا کام کیا, کتنے لوگوں کو دعوت دی, کتنے لوگوں کو بلایا, کتنی تبلیغ کی. ہمارے آس پاس پڑوس میں بہت سارے انسان بستے ہیں, بسا اوقات کافر ہوتا ہے, بسا اوقات مشرک ہوتا ہے, بسا اوقات راہ راست سے بھٹکا ہوا انسان ہوتا ہے. ہم نے کیا کبھی اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کی, اس کو بلایا دین کی طرف؟ ہمارے اخلاق, ہمارا کردار اتنا سخت ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہم سے کترا جاتے, سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بڑی اہم بات ایک بیان کی تھی, کہا کہ کتاب و سنت کی دعوت یہ تلخ ہے, یہ کڑوی ہے. کڑوی دعوت کو اچھے اسلوب میں پیش کی جائے, بہترین اسلوب میں, بہترین اخلاق کے ساتھ پیش کی جائے. اگر ہمارا اسلوب بھی خراب ہو, برے معاملات ہوں, ہمارے اخلاق انتہائی برے ہوں, تو کڑوی دعوت برے اخلاق کے ساتھ کسی انسان پر مؤثر نہیں ہو سکتی, کبھی تاثیر پیدا نہیں کر سکتے. اخلاق اچھے ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لے لیں آپ, اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے زیادہ سخت دن, وہ زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے گئے, بجائے اس کے کہ وہ لوگ دعوت و تبلیغ قبول کرتے, حق بات کو مانتے, واپس آتے ہوئے اوباش اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگایا. تصور کیجیے یہ منظر, اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ہیں, بدماش پیچھے ہیں, پتھر مارتے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے خون رستے ہوئے جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے, اکٹھا ہو جاتا ہے. اتنا سخت امتحان, اتنی سخت آزمائش, اتنا مارا گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے, بد دعا کر سکتے تھے, عذاب کے لیے دعا کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے, فإنہم لا یعلمون, یہ لا علمی میں یہ کام کر رہے ہیں, جہالت میں یہ کام کر رہے ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو, ہم کو چاہیے کہ اپنا اخلاق, اپنے کردار کو سنواریں اور ان لوگوں تک یہ دعوت, یہ صحیح دین پہنچائیں بہترین اسلوب کے ساتھ جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور جن تک صحیح دین کتاب و سنت کی تعلیم نہیں پہنچ سکی ہے, ان تک اس تعلیم کو پہنچانے کا انتظام کریں. اسی سے مسلمانوں کے حالات سدھر سکتے ہیں, اسی سے بن سکتے ہیں, اسی سے سنور سکتے ہیں.
میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مثال بیان کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس مثال پر ذرا آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمندر میں کوئی کشتی ہو، دو حصے ہوں، ایک حصہ اوپر ایک حصہ نیچے، نیچے والے اگر پانی لینے کے لیے سوراخ کر لیں کشتی میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے برباد ہوں گے، سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اگر اوپر والے روک لیں نیچے والوں کو، سوراخ کرنے نہ دیں، تو سارے لوگ بچ جائیں گے۔ کتنی بہترین مثال ہے، ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم نے برائی کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا، نہیں روکا، تو سارے لوگوں پر عذاب آئے گا، سارے لوگ برباد ہوں گے، سارے لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ہاتھ پکڑ لیا، ان کو روک لیا برائی کرنے سے، تو سارے لوگ نجات پا جائیں گے، سارے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اسی لیے دور حاضر میں کرنے کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو عام کیا جائے۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، اگر آپ نکل سکتے ہیں سڑکوں پر نکلیں، مساجد میں دروس کا اہتمام، مکاتب میں آپ بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، مراکز کے ذریعے دروس کا اہتمام ہو، پڑوسیوں کے ساتھ آپ اپنا ربط بڑھائیں، اور دین کی دعوت اگر آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، کانفرنس اگر آپ منعقد کر سکتے ہیں تو وہ کام کریں، اسلام کے خلاف جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں ان کا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں، جواب دینے کی طاقت ہے تو اسی صورت میں ان کا جواب دیں۔ مختلف شکلیں ہیں، بہت سارے راستے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان راستوں کو جاننے اور اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری جو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو صبر کی تلقین کریں، صبر کی تلقین۔ جذبات سے کوئی کام اچھا نہیں ہوتا، جذبات میں کام کرنے سے نتائج اچھے نہیں نکلتے، صبر ضروری ہے۔ صبر کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے اس کا پھل کبھی اچھا نہیں ہوتا، کبھی میٹھا نہیں ہوتا، نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کی سیرت آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کتنے سال تک کام کرتے رہے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، 50 کم 1000 سال۔ تصور کر سکتے ہیں ہم، 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور کبھی بے صبری نہیں ہوئی۔ بسا اوقات لوگ آپ کی بات مان سکتے ہیں، آپ کی بات سن سکتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ نتائج کی پرواہ نہ ہو، نتیجے کی طرف توجہ نہ ہو۔ اس حدیث کو یاد کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِدَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ، انبیاء اور ان کی قوموں کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی آتے ہیں، وَمَا هُوَ الرَّجُلَانِ، کسی نبی کے ساتھ اس کے ماننے والے صرف 2 آدمی۔ کچھ انبیاء آئے، ان کے ساتھ ان کے ماننے والے اکیلے 1 آدمی۔ کچھ انبیاء آئے وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں میں کوئی نہیں، اکیلے تنے تنہا نبی چلے آ رہے ہیں، اکیلے نبی، 1 آدمی بھی دعوت قبول نہیں کیا ہے، 1 آدمی بھی ان کی بات کو ماننے والا نہیں، اکیلے نبی۔ تصور کر سکتے ہیں انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، اللہ کی تائید ہوتی ہے، مدد کے باوجود، تائید کے باوجود 1 آدمی بھی اگر ان کی بات کو قبول نہیں کیا ہے تو بدرجے اولا بسا اوقات ہماری بات کو انسان قبول نہیں کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری بات کوئی نہ سنے، لیکن صبر کا دامن چھوڑ کر ہم دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ترک نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، کٹھن راستہ ہے، یہاں پھول نہیں کانٹے ملیں گے، یہاں تانے ملیں گے، یہاں مار کھانی پڑے گی،
ساری چیزوں کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، ساری چیزوں کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں. بسا اوقات بھوکا پیاسا آپ کو رہنا پڑے گا. سابقین نے جو خدمات علماء نے ہندوستان میں انجام دی ہیں، اس کی طرف آپ نگاہ دوڑا دیجیے. شاہ اسماعیل، شاہ ولی اللہ، قرآن مجید کا جب ترجمہ انہوں نے کیا، سب سے پہلا تو لوگ ان کو قتل کرنے پر تل گئے، جا کے قتل کر دیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا، لوگوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، اتفاق سے دوسرے راستے سے ان کو نکال لیا گیا. اگر دوسرا راستہ نہ ہوتا تو شاید انہیں قتل کر دیا جاتا. بہت سارے بعید مسافتیں طے کرتے علماء آتے، بیٹھ جاتے، 15 دن 1 مہینہ کسی قریے میں اپنا ڈیرا جما لیتے اور لوگوں کو ہدایت کا کام کرتے. کتنا صبر اٹھایا. یہ وسائل جو آج فراہم ہیں، یہ وسائل نہیں تھے، بسا اوقات پیدا لانا پڑتا. کھانے پینے کے لیے کوئی چیز فراہم نہ ہوتی، بھوک برداشت کرتے، ساری چیزیں برداشت کرتے، صبر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا. اگر ہم جلد بازی سے کام لیں تو یاد رکھیں کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے پہلے صبر کی جو صفت ہے اپنے اندر پیدا کریں. یہ حالات کا تقاضا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، جذبات سے، حماس سے کوئی کام نہیں ہوتا. سنجیدگی کے ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کی پلاننگ کریں، خطہ تیار کریں اور صبر کے ساتھ اس پر جم جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی کام ہے تو وہ کام جس کو مسلمان ایک مرتبہ شروع کرتا ہے اور ہمیشگی کے ساتھ اس پر برقرار رہتا ہے. کام تھوڑا کیوں نہ ہو، ایک کام آپ نے شروع کیا تو اس ایک کام کو آپ مسلسل کرتے رہیں. ایسے نہیں کہ شروع کر دیا، درمیان میں آپ نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. پسندیدہ بات کیا ہے کہ آپ ایک کام کو شروع کریں اور مسلسل اس کو کرتے رہیں، ہمیشہ جاری اور ساری رہے وہ کام، کبھی کسی بھی صورت میں وہ کام بند نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور مسلمانوں کے کرنے کے جو اہم کام ہیں، ان کاموں میں بہت سارے مسلمان ہیں، جب بھی کوئی فتنہ، کوئی نئی بات آتی ہے تو بہت سارے مسلمان کہ یہ بات نہیں ہے، نئی بات میں کشش ہوتی ہے، انسان کھینچے چلے جاتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بات ہے. نئی بات جب بھی، نئی رسم و رواج، نئی بدعتیں، نیا شرک، نئی بات جب بھی پیش کی جائے اس کو آپ تولیے کتاب و سنت کے میزان میں. اللہ تعالیٰ نے میزان عطا کیا ہے تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے. کتاب و سنت کے میزان میں آپ باتوں کو تولیے. یہ نہیں کہ کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے تو فوراً آپ بات کو قبول کر لیں. نہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے، سب سے پہلے یہ بات آپ جان لیں کہ اس کی تحقیق کر لیں، تثبت کر لیں. آیا یہ بات سچی ہے، حق ہے یا باطل ہے، غلط ہے؟ بات سچی ہے، حق ہے تو ایسی صورت میں اس کو قبول کر لیں. اگر بات غلط ہے تو اس کو رد کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو اگر کوئی فاسق کوئی خبر دیتا ہے تو کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. فتثبتوا ایک قرات ہے کہ اس کی تحقیق کر لو، جستجو کر لو، اس سے پہلے اس بات پر یقین نہ کرو. اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، جیسے کہ امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ اگر کوئی دعوی نبوت لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بعض مسلمان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے تو بعض مسلمان اس کے اتباع آپ کو نظر آئیں گے. کوئی منکر سنت بن جاتا ہے تو بعض مسلمان اس کے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں. ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسلمان نظر آتے ہیں. نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مسلمان ملیں گے. سنت کا انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مسلمان نظر آئیں گے. اپنے آپ کو مہدی بتاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مسلمان نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟
کہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے وہ بڑی عجیب ہے. ہندوستان کی جو سرزمین ہے ہر وقت کوئی نئی چیز چاہتی ہے، طبیعت کوئی نیا پن تلاش کرتی ہے، اور جہاں کوئی نئی چیز مسلمان کو مل گئی، نظر آ گئی، اسی کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو، مسلمانوں کو دور حاضر میں، موجودہ دور میں جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو افواہوں سے بچائے رکھیں. جو بھی بات پہنچتی ہے اس کی تحقیق کر لیں، تثبت کر لیں. جب تک تحقیق نہ ہو، تثبت نہ ہو، حق یا باطل کی پہچان نہ ہو، تب تک اس پر کوئی اقدام نہ کرے. یہ مسلمانوں کے اس دور میں کرنے کا اہم کام ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، دور حاضر میں اگر مسلمان نجات چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا دراسہ، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو عام کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کریں. امام مالک رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا، السنہ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. سنت کی مثال ایک کشتی کی مانند ہے. طوفان آ گیا ہے، ایک کشتی ہے، طوفان سے، عذاب سے اپنے آپ کو اگر کوئی بچانا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے. جو سنت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، وہ نجات پا گیا. اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے دور رہا وہ ہلاک ہوگا، تباہ اور برباد ہوگا. میرے محترم مسلمان دوستو، سنت کو عام کرنا، سنت کو زندہ کرنا، سنتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ عذاب سے نجات کا سب سے اہم ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عذاب سے نجات دیتے ہیں، عذاب سے مسلمان بچ جاتا ہے. ورنہ اگر ہم نے سنتوں کو پامال کیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوروں تک نہیں پہنچایا، تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اس کے بعد عذاب سے بچنا چاہے گا تو اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ایک بڑے عالم آئے، کئی شکوک تھے، کئی شبہات تھے ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں. کئی لوگوں کے پاس گئے لیکن شکوک اور شبہات ختم نہیں ہو سکے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات کا مطالعہ کرو، سارے شکوک ختم ہو جائیں گے. وہ عالم بیان کرتے ہیں، میں نے نصیحت پر عمل کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا، آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات سے اپنے آپ کو جوڑ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے شکوک تھے، جتنے شبہات تھے، سارے شکوک، سارے شبہات ختم ہو گئے، زائل ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ سنت کی وجہ سے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے، کوئی شبہہ ہے، پنپ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، سنت کا جہاں آپ مطالعہ کرتے ہیں، سنت کا جہاں اہتمام ہوتا ہے، مغربی جو افکار ہیں، بدعتیوں کی جو کتابیں ہیں، کافروں کے جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے مطالعے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. ان کتابوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی نہایت ضروری ہے. ورنہ آپ ادھر سنت پڑھتے جاتے ہیں، ادھر ان کتابوں کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں، تو بسا اوقات کوئی شبہہ آپ کے ذہن میں
جڑ پکڑ سکتا ہے اور اسی شبہے کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ ایک مثال بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں الحمدللہ بہت سارے علماء پیدا ہوئے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک عالم تھے، نام عبداللہ القسیمی، قسیم کے رہنے والے، شیعہ اور روافض کے رد میں بہت بہترین کتاب لکھی، الصراع بین الوطنیہ والاسلام، اور اس کتاب کی اس وقت کے امام حرم نے تعریف کی، اتنی بہترین کتاب، اتنی اچھی کتاب۔ لیکن اتفاق سے یہ مصر گئے۔ مصر میں مغربی علماء کے، کافروں کے جو مضامین اخبارات میں چھپتے تھے ان کا شوق سے مطالعہ کرتے، شوق سے پڑھتے۔ مطالعہ جس قدر زیادہ ہوتے گیا، جیسے جیسے وہ افکار پڑھتے گئے ویسے ویسے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا، انجام یہ ہوا کہ سنت کی طرف سے دفاع کرنے والا ایک عالم، شیعہ کا، روافض کا رد کرنے والا ایک عالم، اخیر میں مغربی علماء کے افکار کو پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے ملحد بن جاتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ تم ہماری ایک رعایا میں سے ہو اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمہیں سمجھائیں، صحیح بات واضح کریں۔ خط لکھا، کہا کہ اپنے افکار کو جو جدید تمہارے پاس آ گئے ہیں ان سے توبہ کر لو، دوبارہ اسلام کی طرف آ جاؤ، قبول کر لو۔ لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تصور کریں، اسلام کا دفاع کرنے والا ایک سپاہی، ایک عالم ملحد ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ملحد ہو کر دنیا سے جاتا ہے، محض کیوں؟ مغربی علماء کے مقالات، ان کی کتابیں، ان کے لٹریچر کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے۔ تو اگر آپ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنی آخرت محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس کی وجہ سے ایمان میں خلل آ سکتا ہو، جس کی وجہ سے آخرت تباہ ہو سکتی ہو، جس کی وجہ سے شکوک اور شبہات ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے بچوں کو دور رکھ لیا، تو یقین جانیے انشاءاللہ کتاب و سنت کی صحیح راہ ہدایت انسان کو نصیب ہوگی، اور یہ راہ ہدایت دنیا میں انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف یعنی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اسی بات پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دور حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔